السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کو خیریت و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے عید کے بارے میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صرف عید امت مسلمہ مناتی ہیں، یعنی ہم اور آپ مناتے ہیں۔ شاید ہی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عید کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ویسے ہم بتا دیں کہ چار امتوں کی چار عیدیں ملی۔ پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملی، اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، اور چوتھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو۔ تو ہم آج بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عید کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موعیدکم یوم الزینتی، مقابلے کا مقرر شدہ دن تمہارے لیے یوم زینت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ یوم زینت کہتے ہیں، یوم زینت کہنے کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن فرعون اور قوم فرعون کو ہلاک کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو زینت بخشی۔ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ 72 یا 73 جادوگر میدان میں نکل آئے تھے۔ ان جادوگروں کے پاس 700 لاٹھیاں تھیں، اور ان جادوگروں نے لاٹھیوں کے خول میں پارا بھر دیا تھا اور اوپر سے ان پر رسیاں لپیٹ دی تھی۔ سب لوگ گرم ریت پر سورج کے نیچے کھڑے تھے، یعنی تیز دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پارا میں حرکت پیدا ہوئی اور رسیوں سے لپٹی ہوئی لاٹھیاں دوڑنے لگی۔ لوگوں کو لگا، ایسا گمان ہوا کہ وہ سانپ ہے، اور دکھانے والا انسان بہت بڑا جادوگر ہے، اور یہ سانپ سبوں کو طرف دوڑ رہا ہے۔ حالانکہ لاٹھیاں غیر متحرک تھی، ان کے اندر پارا متحرک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں اپنی قوم کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جادوگروں کی اس شبہ بازی کو دیکھ کر ان ساحروں سے مرعوب ہو جائے اور صحیح راستے سے بھٹک کر رائندہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، تم بھی اپنا عصا زمین پر ڈالو، جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا ہے تمہاری لاٹھی اس کو نگل لے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، وہ فوراً اژدہا بن پڑا۔ اژدہے کا شکل میں وہ آ پڑا، ایک بڑا اونٹ کی طرح دوڑنے لگا، اس کی 2 آنکھیں آگ کی طرح دہکنے لگی۔ اس اژدہے کو دیکھ کر ایک قیامت برپا ہو گئی۔ لوگوں نے جادو کے زور سے جتنے سانپ دوڑائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اژدہا نما عصا نے ان سب سانپوں کو یک بارگی نگل لیا، اور اس کی حالت میں کچھ فرق نہیں آیا، یعنی نہ پیٹ بڑا ہوا، نہ جسامت بڑی ہوئی، نہ ان کا قد لمبا موٹا ہوا، نہ چھوٹا ہوا، نہ حرکت میں کمی آئی، بلکہ جیسے پہلے تھے ویسا ہی، یعنی نہ لمبا ہوا، نہ چھوٹا ہوا، نہ ناٹا ہوا، بالکل جیسا پہلے تھے ویسا ہی تھے۔ چنانچہ بے اختیار ہو کر تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ ان جادوگروں کے سردار کا نام شمعون تھا۔ سب جادوگر بیک زبان ہو کر پکار اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سانپ فرعون کے لشکر اور اس کی قوم کی طرف بڑھا، لوگ ڈر کر بھاگ نکلے۔ روایت ہے کہ اس بھگدڑ میں تقریباً 50,000 آدمی مر گئے۔ آپ سوچئے تو ذرا کہ آدمی کس قدر وہاں پر بھیڑ لگی ہوگی لوگوں کی، کہ صرف بھگدڑ میں بھاگم بھاگی میں 50,000 کے تقریباً لوگ مر گئے تھے۔ اسی دن کا نام یوم الزینہ رکھا گیا، اور یہ امت مسوی کا
سب سے بڑا دین رہا اور یہ امت مسوی کے لیے عید کا دن رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی عید کا ذکر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی دین کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اسی دین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، موعیدکم یوم الزینہ، مقابلہ کا مقرر شدہ دن تمہارے لیے یوم زینت ہے، عید کا دن ہے۔ معززین، اللہ رب العزت نے ایسی ہی 3 اور عیدیں اپنے نبیوں کے لیے خاص فرمائی، ان کی امتوں کے لیے خاص فرمائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ زینت بخشے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ، اگر یہ باتیں آپ کو پہلی مرتبہ معلوم ہوئی ہو اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔